یہ کہتے ہیں کہ کوئی حج کرنے گیا ہوگا، اس نے کعبۃ اللہ کے پاس کچھ سیلفیز اپنے لے کر وہ فیس بک وغیرہ پہ ڈالی، تو کسی نے اس پر یہ کمنٹس لکھے ہیں کہ یہ شخص اسٹوپڈ ہے، ناؤن سینس ہے، کہ مطلب ایسی حرکتیں یہ کعبۃ اللہ کے پاس کر رہا ہے. تو اس شخص کا اس کو اسٹوپڈ یا ناؤن سینس کہنا کیسا ہے، اور اس شخص کا کعبۃ اللہ کے پاس سیلفی بنانا کیسا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ناجائز، حرام یا غلط کہنا صرف آپ کی میری عقل یا عقلی فیصلے پر موقوف نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے یا قیاس سے، کہ یہ اس طرح کا فعل حرام یا ناجائز ہے. پھر ہم اس شخص کے بارے میں کچھ کمنٹس پاس کر سکتے ہیں یا اس کے فعل کو ناجائز یا حرام کہہ سکتے ہیں. چنانچہ جس بھائی نے اسٹوپڈ یا نانسنس کہا ہے، انہیں چاہیے کہ پہلے وہ قرآن یا حدیث سے اس پر ایک دلیل پیش کر دیں کہ کعبۃ اللہ کے پاس یادگار کے طور پر بھی باادب رہتے ہوئے سیلفی بنانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے. تو پھر تو ان کو برا بھلا کہنا بالکل صحیح ہے. اور اگر وہ ایسی دلیل پیش نہ کر سکیں تو شاید سیلفی بنانے والا اتنا گناہ گار نہیں ہوگا جتنا ایک مسلمان بھائی کی شان میں اس طرح کے نازیبہ کلمات کہہ کر یہ شخص گناہ گار ہوگا اور آخرت میں جواب دہ ہے. کیونکہ یہ کمنٹس پھر ایک آدمی تو پڑھتا نہیں ہے، جتنے لوگ اس کا وزٹ کرتے ہیں وہ سب کے سب پڑھ رہے ہیں. تو گویا کہ اس نے ان تمام لوگوں کے سامنے اس کو نان سینس اسٹوپڈ کہا ہے اور دل آزاری کا مرتکب ہوا ہے، لہذا قابل گرفت یہ شخص بہت زیادہ ہے، ورنہ دلیل پیش کرے. دوسری بات یہ کہ اب فی نفسی کیا سیلفی بنانا وہاں صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ استغراق کا الگ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہو، حتی الامکان کوشش کرے کہ کسی بھی فضول کام میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ زندگی کے لمحے جو اللہ نے عطا فرمائے، کعبۃ اللہ کا اتنا قرب ہے، انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے اور اپنی توجہ مکمل طور پہ اللہ کی طرف رکھے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ خواص کا ہی مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے کہ ان کی 100% توجہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، یا وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے خیالات سے روک سکیں. عوام الناس کو اس بات کا مکلف بنانا کہ تمہارے ذہن میں دنیا کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، آپ ہلے بھی نہیں، کوئی حرکت بھی نہ کریں، مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، یہ میرے خیال میں بہت مشکل ہے. اور نانسن یا اسٹوپڈ کہنے والا خود جب کعبۃ اللہ کے پاس جائے گا اور حج کرنے جائے گا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ایسی حرکات ضرور کرے گا کہ جن کو دیکھ کر شاید کوئی ان کو نانسنس یا اسٹوپڈ کہے. مثال کے طور پہ آپ ہوٹل میں سو رہے ہیں، کوئی کہے بڑا اسٹوپڈ آدمی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس ہوتا، بھی ہوٹل میں سو رہا ہے. اب اس کو کیا پتا کہ آپ کتنی تھکن کے ساتھ سو رہے ہیں. تو کوئی بھی کسی بھی قسم کے کمنٹس پاس کر سکتا ہے. لہٰذا اب عوام الناس کو اس بات کا مکلف بنانا کہ وہاں پر کچھ بھی وہ نہ کریں، یہ بہت ہی مشکل ہے. اب اگر کوئی شخص بے ادبی کی نیت سے نہیں، انتہائی ادب احترام کے ساتھ کچھ اپنے لمحوں کو یادگار بنانے کے لیے اگر وہ سیلفی لے رہا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اور اس کے انداز کا اعتبار ہوگا، وہ صحیح ہے تو یہ عمل بھی صحیح ہے. ایک مختصر سا سوال آ چکا ہے اور اس کا جواب میں دے چکا ہوں. اگر آپ پہلے سے جڑے ہیں گروپ میں تب تو یہ سوال آپ کو بھیجنا ہی نہ چاہیے. اسماعیلی نیٹ ورک میں وہ سب محفوظ ہے، آپ کو نکال کر اور جوڑ دینا چاہیے. اب رہا یہ کہ فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے میں گھر گھر جو ہے تو سب کو ڈنڈا لے کر مارتا تو پھروں گا نہیں کہ آپ کیوں ایسا کہتے ہو. شریعت کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں. اور عوام کی کچھ عادت سی پڑ گئی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دور سے بیٹھ کر دیکھیں اور علماء جو ہے تو ڈنڈا چلائیں، لاٹھی چلائیں اور ہم مزہ لیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. سوال جو آپ کریں گے اس کا جواب دے دیا جائے گا. پھر جب سوال کا جواب دے دیا جائے تو بار بار ایک ہی سوال کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ پر بھی تعجب ہے اور جو لوگ اکمل جیسے لوگوں کی ریکارڈنگ سنتے ہیں ان پر بھی تعجب ہے. آپ لوگوں کو آخر کیا ہو گیا کہ جس کو پاتے ہو اسی کے دیوانے ہو جاتے ہو، اور یہ بھی نہیں سمجھتے ہو، یہ بھی نہیں سوچتے ہو کہ کون آدمی کیسا ہے کیسا نہیں ہے، بھروسے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے. اور اکمل جیسا آدمی بتائیے جو اتنا بڑا جاہل بلکہ اجہل ہے کہ جو مسائل انوار شریعت ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو فقیہ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے کچھ آسان اور مخصوص مسائل لکھے، جو مسائل انوار شریعت اور قانون شریعت جیسی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں موجود ہیں. یہ اکمل اتنا بڑا جاہل ہے کہ ان کے بھی خلاف مسائل بتاتا ہے.
نہ جانے کتنے مسائل اس نے انوار شریعت اور قانون شریعت جیسی چھوٹی چھوٹی کتابوں کے خلاف بتایا۔ تو اب آپ پر تو ظاہر سی بات ہے اکمل سے زیادہ تعجب ہے کہ آپ لوگ ایسے آدمی کی جو ہے تو باقاعدہ ریکارڈنگ سنتے ہو اور اتنی اہمیت دیتے ہو کہ باقاعدہ دارالفتہ مفتیان کرام کے پاس جواب کے لیے جو ہے تو اس کو بھیجتے ہو۔ جب یہ سنے گا کہ ہماری ریکارڈنگ بڑے بڑے علماء کے پاس بھیجی جا رہی ہیں تب تو اس کی 4 آنکھ ہو جائے گی اور زمین سے 3 فٹ اوپر اچھل جائے گا۔ تو برائے کرام خدا کے واسطے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تجربہ پیدا کرو، اور بہت فتنے کا زمانہ ہے، آپ ایسا نہ کرو کہ ایسے جاہلوں کو جن کو انوار شریعت اور قانون شریعت تک کی تمیز نہیں ہے سمجھنے کے، اور انوار شریعت اور قانون شریعت کے خلاف فتویٰ دیتے پھر رہے ہیں۔ اسلامی حکومت ہوتی تو اچھی طرح سن لو کہ اکمل جیسے لوگوں کے سر پہ اتنے ڈنڈے پڑتے نا کہ یہ سب مسئلہ بتانا بھول جاتے اور جیل کے اندر ہوتے، اور ان کو گھر سے پولیس والے کوڑا مارتا نہ شروع کرتے اور جیل تک مارتے لے جاتے اور جیل میں بند کر دیتے، ان کی ضمانت ہی نہ ہوتی اور اتنے ڈنڈے سر پہ پڑتے۔ یہ اکمل ہے اور مطیع الرحمان پر نبی ہے، نظام الدین مبارک پوری ہیں، یہ سب اتنے ڈنڈے کھاتے ہیں نا کہ فتویٰ دینا بھول جاتے۔ یہ ایسے جاہل ہیں، ان کو آپ لوگوں نے اتنی اہمیت دے دیا، بتائیے کہ باقاعدہ ان کی ریکارڈنگ آپ لوگ بھیجتے ہو۔ افسوس افسوس افسوس۔ اسی لیے یہ قوم آج جو ہے تو تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے اور اس قوم کو کوئی بچانے والا نہیں۔ اب سنیے، میں نے تو اس کا جواب بار بار دے دیا ہے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ جواب نہ دوں گا تو آپ ہو سکتا محسوس کرو کہ جواب جو ہے تو دینا چاہیے، جواب ذہن میں نہ رہا ہوگا، اس لیے ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں۔ لہٰذا جواب بھی آپ اپنے سوال کا سن لیجیے، اس سے پہلے بھی میں جواب دے چکا ہوں کہ ٹی وی بکس پر جو کچھ نظر آتا ہے وہ عکس نہیں تصویر ہے۔ اس پر واضح قرینہ یہ ہے کہ اگر انسانی آئینہ یا پانی کے سامنے سے ہٹ جائے، یہ لوگ جو اصل میں آئینہ پر قیاس کرتے ہیں اور پانی پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے آئینہ اور پانی میں عکس آتا ہے اور وہ جائز ہے، اسی طرح جو ہے تو یہ ریز اور پیز اور سیز کے ذریعے جو ہے گھما گھما کے دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ سب جو ہے ٹی وی بکس پر ریز کے ذریعے آتا ہے، تو سیز کے ذریعے آتا ہے، تو کس کے ذریعے آتا ہے۔ لہٰذا یہ پانی اور آئینہ کے طرح عکس ہے، اور چونکہ عکس جائز ہے لہٰذا یہ بھی جائز ہے۔ تو اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں کہ ٹی وی پر جو کچھ آتا ہے اس کو عکس پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ٹی وی بکس پر جو کچھ نظر آتا ہے وہ عکس نہیں تصویر ہے۔ اس پر واضح قرینہ یعنی دلیل یہ ہے کہ اگر انسان آئینہ یا پانی کے سامنے سے ہٹ جائے تو آئینہ اور پانی سے اس کی شبیہ یعنی صورت غائب ہو جاتی ہے، اور ویڈیو کیسٹ میں جس کی تصویر ہوتی ہے وہ غائب ہو جائے بلکہ مر جائے جب بھی ٹی وی کے بکس پر اس کی تصویر نظر آتی ہے۔ تو جس سے صاف ظاہر ہوا کہ دونوں میں فرق ہو گیا، اور جب دونوں میں فرق ہو گیا تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا قیاس مال فارق اور باطل ہے۔ یہ اکمل اتنا بڑا جاہل اگر نہ ہوتا تو کم سے کم اصول الشاسی میں بحث رابق قیاس شرعی کے بارے میں ہے اسی کو پڑھ لیا ہوتا کہ جب دو مقیس اور مقیس علیہ میں علت کے اعتبار سے فرق ہو جائے تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا قیاس مال فارق اور باطل ہوتا ہے۔ یہ مولوی غلام رسول سعیدی کی شرح مسلم پڑھ پڑھ کے اتنا بڑا محقق بن گیا کہ لگتا ہے اس سے بڑا محقق کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کو مشورہ دیجئے کہ پہلے انوار شریعت اور قانون و شریعت کا مطالعہ کر لے، اس کے بعد محقق بنے گا۔ اور سنیے کہ تصویر کی حرمت کی، ایک تو میں نے بتایا کہ یہ عکس نہیں ہے، اس کو عکس سمجھنا غلطی ہے، کیونکہ عکس وہ ہے کہ معکوس انہو اس کے سامنے ہو تو وہ رہے اور ہٹ جائے تو ہٹ جائے، مگر یہاں تو میں نے بتایا کہ جس کی تصویر ٹیلی ویژن پہ آتی ہے وہ اگر ہٹ جائے بلکہ انتقال کر جائے تب بھی وہ آتی رہتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تصویر ہے۔ دوسری وجہ حدیث شریف سے سنیے کہ تصویر کی حرمت کی اصل علت حدیث میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت کو قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا یضاہون بخلق اللہ، یعنی وہ لوگ اللہ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے ساتھ مشابہت کی مذمت کی، تو معلوم ہوا کہ تصویر کی حرمت کی علت صرف یہی نہیں ہے کہ اس کی پوجا ہوتی ہے، بلکہ اس کی بہت سی علتیں ہیں۔ ایک علت یہ بھی ہے کہ جو ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت
اور یہ قاعدہ ہے فتاوی رضویہ وغیرہ موجود ہے کہ علت کا اگر کچھ بھی حصہ باقی رہے تب بھی جو ہے تو حکم باقی رہے گا، اور یہاں تو کچھ حصہ نہیں، باقاعدہ مکمل علت باقی ہے کہ اگر جو ہے تو اس کو عکس مان بھی لیا جائے تب بھی یہاں مشابہت ہے، ہاں باقاعدہ جو ہے اللہ کی تخلیق سے مشابہت، اور فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ ذہبا یخلق خلقی، یعنی میرے بنانے کی طرح بنانے چلا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ عام تصاویر کی بنسبت ٹی وی باکس پر نظر آنے والی تصویروں میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت زیادہ ہے۔ عام تصویریں منجمد ایک حال میں رہتی ہیں، نہ بولتی نظر آتی ہیں نہ چلتی پھرتی، اور ٹی وی باکس کی تصویریں دیکھنے میں ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ وہ بول رہی ہیں، چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زندہ ہیں۔ اس لیے اس میں اللہ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت اور زیادہ ہے، اور جب مشابہت اور زیادہ ہے تو حرام ہونے کا مفہوم اور زیادہ اس میں پایا جائے گا، اس لیے یہ عام تصویروں کے بنسبت بدرجہ اولا حرام ہوں گی۔ تو اس لیے کہ جب کوئی علت کسی چیز میں پائی جاتی ہے، اگر حرام کی علت پائی جائے گی تو حرام ہوگی، حلال کی پائی جائے گی تو حلال ہوگی، اور جب جو ہے تو حرام کی علت بدرجہ اولا پائی جائے تو وہ چیز حرام بدرجہ اولا ہوگی۔ تفصیل کے ساتھ میں نے بتا دیا، آئندہ یاد رہے کہ اکمل جیسے جاہلوں کی ریکارڈنگ جہاں نہ بھیجی جائے۔